اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کلام لا ریب میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ کا ارشاد پاک ہے من اعرض عن ذکری، وہ لوگ جو میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، میری یاد کو بھلا دیتے ہیں، میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بے شک ان کی زندگی تنگ ہو جائے۔ رب العالمین جل شانہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی بہاریں جو ہمیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ جس طرح بہاریں نصیب ہوتی تھیں وہ رونق نہیں نظر آ رہی، اور ہم دیکھو نا ایک دوسرے سے جدا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی ناراضگی تھی۔ رب نے فرمایا اگر تم نے ہمارا حکم ماننا چھوڑ دیا تو پھر ہم بھی تمہیں امتحان میں مبتلا کر دیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ جو پابندیاں ہیں، یہ بیماری ہے، یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے، ایمان والوں کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے، اور انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی بخشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر یہ تنگیاں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں نازل ہوئی، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو ان کو پھر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر ایمان ہمارے پلے ہے، اگر ہم صحیح العقیدہ ہیں، اگر ہم مومن ہیں، تو وہی ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، اور یہ دنیاوی طور پر ٹھیک ہے، ہمیں نقصان پہنچا ہے، رزق میں تنگی، پریشانی، کاروبار میں، لیکن آخرت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو عذاب کو نہیں دیتا، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ تو ہمارے آقا پاک کا فرمان گرامی ہی معتبر ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں اللہ کی ذات پاک کا تعارف کرایا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کون ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو حضرات محترم، رب تعالیٰ کی ذات پاک کا کرم جن پر ہوتا ہے ان کو صحیح عقیدہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دور کیسا چل رہا ہے، اعتقادی اعتبار سے دیکھو، عملی اعتبار سے دیکھو، نہ اعتقادات میں کوئی خلوص ہے، نہ عمل میں کوئی خلوص ہے،
ہم گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں. یعنی ہم جب گناہ کرتے ہیں، مومن سے خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا دل تو لگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن نہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ پریشان نہیں ہوتے کہ ہم سے نماز رہ گئی. اب ماہ رمضان المبارک کا روزہ پر ایک بندہ روزہ ایک دن کا روزہ چھوڑ دے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ساری زندگی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ روزے رکھتا رہے، ساری زندگی ایک روزے کی کمی ہوئی نہیں. اور اس ایک روزے کا کمال کتنا ہے کہ جس وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گناہ ہے نا، مطلب ہے کہ رب العالمین جل شانہ کا کرم ہے ہم پر. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث ہے نا کہ جو بندہ صحیح العقیدہ، یہ ہر جگہ کہتا ہے، میں اسی لیے میں نے ساری زندگی عقائد کی اصلاح پہ گزار دی. عقیدہ صحیح ہوگا تو آخرت بہتر. اگر کوئی کہتا کہ یہ کیا مسئلے ہیں جی کہ بھئی نبی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے، نبی بشر ہے یا نور ہے، یا یہ کوئی مسئلہ ہے، تو اس جیسا پاگل اور احمق آدمی کوئی نہیں. سب سے بڑا بیوقوف وہی آدمی ہے جو جناب بندہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب علم سمجھتے ہیں، لیکن قطعاً ان کے پاس علم نہیں. اگر علم ہوتا تو حیا کر کے بیٹھتے، دنیا کو دکھاتے کہ ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، تم بھی کرو. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو توبہ کرو. اس وقت حالات ایسے ہیں ہم پر، یعنی وبا آئی ہوئی ہے، یہ ہے وبا بھی بھائی جس پر آ جائے. دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ وبا کی مرض میں مر جاتا ہے اللہ اس کو شہیدوں میں شمار. سبحان اللہ. وبا کی مرض میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر طاعون آ جائے نا، پتہ ہو کہ فلاں اگر طاعون آیا ہوا ہے وہاں مت جاؤ، لیکن اگر جہاں آیا ہے تو وہاں سے نکل کے مت جاؤ، کیونکہ کسی کی بیماری اور کو نہیں چمٹتی. ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ کوئی متعدی مرض نہیں ہوتی. آپ کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے، انہوں نے عرض کی حضور میرے خون کو خارش ہو گئی ہے. سرکار میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. پھر دوسری مرتبہ تو کہنے لگا حضور اس خون کی وجہ سے دوسرے ان کو خارش ہو گئی. اور میں پہلے ان کو کس کی وجہ سے خارج ہوئی؟ تو تیرے دوسرے ان کو تو ان کی وجہ سے خارج ہوئی، پہلے ان کو کیسے خارج ہوئی تھی؟ جیسے پہلے کو خارج ہوئی تھی ویسے دوسرے کو ہوئی ہے. اس کی خارج نہیں لگتی تیرے منہ کو. ایک جماعت آپ کی بارگاہ میں آئی، ان میں ایک مجذوم آدمی تھا، جذام کی مرتبہ. اب ان کو کھانا کھلانے لگے، وہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہے کیونکہ جذام والا تھا، کوڑ کی مرض تھی. سارے اس کو دیکھ کر پریشان تھے. سرکار نے اس کو بلایا، فرمایا آؤ میرے ساتھ کھاؤ. سبحان اللہ. اپنے برتن میں اپنے ساتھ کھلایا. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ بس یوں ہی وہم ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے بیمار چمڑے. پہلے ہمیں نزلہ کبھی نہیں ہوتا، پہلے زکام کبھی نہیں ہوتا، پہلے بخار کبھی نہیں ہوتا. موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بھی مقرر کیا ہے، وقت بھی مقرر کیا ہے، جگہ بھی مقرر. بے شک. وقت سے پہلے قطعاً موت نہیں آنی، ایک لمحہ بھی پہلے نہیں آنی. اور بندے مرنے کے ڈر سے روزہ چھوڑ دیں کہ جناب بندہ کیا کریں گی، مریض ہوں میں نہیں رکھ سکتا، شوگر کا مریض ہوں، فلاں ہوں، دل کا مریض ہوں. مرضوں کو یہ بات کی شفا ہے.
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ، اللہ کا ہر حکم مانو، تمہاری ہر بیماری ختم ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی تکلیف میں آتے ہیں تو سرکار پر درود کی کثرت کرو، درود شریف پڑھنے کی کثرت کرو، جتنا زیادہ درود پڑھو گے تمہاری بیماری ختم ہو، سبحان اللہ۔ تمہاری مشکلات ٹل جائیں۔ بھائی رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک محبوب کی نسبت ہو، عقیدہ صحیح ہو، کوشش کرے نیک کیا کام کرنے سے۔ انسانوں کے ناطے گناہ ہو بھی جاتا ہے، اللہ نے ہمیں گناہوں کو بخشنے کے لیے اسباب بھی بنائے۔ میں نے حدیث سنائی ہے کہ من صام رمضان، جو رمضان المبارک میں روزہ رکھے ایمان والے کے ساتھ۔ اب یہ قید کیوں لگائی کہ بھئی روزہ رکھنے والا مومن ہو اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ مومن ہو تو کیا پتہ چلا بے ایمان بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں وہ بھی بے ایمان، کیونکہ جن کے دل میں مدینے والے آقا کا بغض ہے وہ بے ایمان ہے۔ جو ذکر رسول سن کر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے بندو تمہارے نبی کا ذکر ہو تم چڑھو، تیرے باپ کی کوئی تعریف کرے تو تو چڑھے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ صحیح لطفانے میں ہمارے آقا کی عظمت کا ذکر ہو، جن کی عظمت رب العالمین نے پورے قرآن میں بیان کی ہے۔ عظمت مصطفیٰ بیان کرتے رہو، رحمتیں برستی رہیں گی، وبائیں جاتی رہیں گی، بیماریاں ختم ہوتی رہیں گی، شفا ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات پاک کا صدقہ، آقا نے تو ہماری بخشش کے بہانے نہیں، گناہوں کی بہتات سے بہائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مگر حدیث پاک میں ہے کہ میرے امتی کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ اس کے بدلے بھی گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ تو کانٹا چبھ جائے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، بیمار رہ کر بندہ کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو جائے، بیمار رہ کر جب اسے موت آتی ہے اللہ اسے شہیدوں میں شمار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ شہادت دو قسم کی ہے، ایک شہادت حقیقی ہے، ایک شہادت حکمی ہے۔ شہادت حقیقی جو وہ ہے کہ جو میدان کارزار میں دیا الہ کلمۃ اللہ کے لیے دشمنان دین کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور وہاں جان آفرین کی بارگاہ میں پیش کر دی، وہ شہید حقیقی ہے۔ اور شہادت حکمی کسی کو سانپ ڈس لے یا پیٹ کی مرض میں رہ کر فوت ہو جائے، یا کوئی پانی میں ڈوب جائے، دیوار کے نیچے آ جائے، حادثے میں مر جائے، بیمار رہ کر موت آ جائے، عورت زچگی کے عالم میں اس کو موت آ جائے، یہ سب شہادت کی موتیں ہیں۔ اور شہادت کا فائدہ کیا ہے کہ قبر میں جائے گا بخشا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور قبر کے سوالات کا مشکل نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، یہ ہمیں صرف متنبع کرنے کے لیے بیماری آئی ہے، وبا آئی ہے، ٹھیک ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز ضروری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں کہ بس ایک دوسرے کو لگ جائے گی، دوسرے کو لگ جائے گی۔ اب اندازہ لگاؤ گے کہ قریب مسجد میں کھڑے نہ ہونا، منڈیوں میں تو رش لگا ہوا ہے، وہاں تو کوئی نہیں پکڑ رہا کہ بھئی یہ گھومنا ہے، آپس میں کندھے ملا کے گھوم پڑے، رش ہوتا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ شام کے وقت عصر کے بعد دیکھو منڈی میں رش ہو رہا ہے، جہاں کوئی دکان کھلی ہے وہاں رش ہو، ابھی بھی دکانیں کھلی نہیں ہیں، باوجود اس کے رش ہوتا ہے، وہاں کیوں نہیں کرونا آ جاتا؟ مسجدوں میں زیادہ کرونا آتا ہے، اور مسجد میں تو وہاں سکون ملتا ہے۔ آج مومنوں پھر مسجد کا سما کی پھر ماں، مومن جب مسجد میں آتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آتی ہے۔ المنافق پھر مسجد قطر پھر قفص،
اگر منافق بدعقیدہ گستاخ گندہ مسجد میں آئے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں بند ہو گیا، وہ کہتا ہے جلدی نکلو جلدی نکلو، لیکن مومن مسجد میں آ جائے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑانا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ یہ مسائل جو ہیں دور ہو جاتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا دعا مانگنے والا کون ہے، ادعونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے دعا میں تمہاری دعا قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو اگر تمہارے لیے وہ مفید ہے تو میں وہی چیز تمہیں دے دوں گا، اگر وہ تمہارے لیے مفید نہیں، میں اللہ ہوں عالم الغیب ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے لیے اگر وہ مفید نہیں تو تم پر کوئی مصیبت آنے والی ہو، تیری دعا کے بدلے اس کو ٹال دو، اگر مصیبت نہیں تو پھر تیرے گناہ کو معاف کر دے، دعا کو رد نہیں کرتا اللہ، اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور قوم نے کیونکہ دعائیں چھوڑ دی، اب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں، کعبہ شریف جاتے ہیں، دیکھو نماز کا سلام بنا کوئی دعا، کوئی کہہ دے کہ وہاں دعا مانگو، حدیث پاک میں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگو نہ قبول، اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا، پھر کس سے مانگو؟ دعائیں نہیں ہوتی۔ اور حالانکہ آقا فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، ادھر مصحف پہ بیٹھے، الدعاء مخ العبادہ، میں دعا عبادت کا مقصد، عبادت کرو اور دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے بدلے آپ میں ڈال دیتا ہے، خوشی میں ڈال دیتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کرم مل جاتا ہے۔ مدینے والے آقا کے ساتھ سبحان اللہ۔ صدقہ انہیں کا ہے، ان کے دامن سے لگ گئے، مومن کی تکلیف اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اور یہ آخرت کی بہتری ہو جائے میں دنیا کی تکلیفیں لوگ گزر جاتی ہیں، اس نے جو بڑے بڑے پیارے لوگوں کے امتحانات دیے ہیں، بڑے بڑے محبوب بندوں کے امتحانات دیے ہیں، اور جتنا پاک بندہ ہوتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے اس کو زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو بخار ہوتا تھا، سب سے زیادہ بخار ان کا لگتا تھا، کیونکہ وہ نازک تھے، ان میں نزاکت تھی، اس وجہ سے اللہ کے محبوب بندوں کو تکلیف آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام کی پابندی نصیب کرے اور اس وبا سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔